السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ سامعین اکرام، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شادی کی رسومات اور فضول خرچیاں۔ رسم و رواج انہیں مار دی ہیں بے شمار بیٹیاں، اب تو ان رواج سے ہے بیزار بیٹیاں۔ کیسے انہیں جہیز دیں، کیسے کریں شادیاں، جس غریب باپ کی ہوں دو چار بیٹیاں۔ سامعین اکرام، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ انسانی ضروریات میں ایک اہم ضرورت نکاح ہے۔ اسلام نے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے تمام احکام بیان فرمائے ہیں، بلکہ اسے عبادت اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسلام میں شادی کا تصور کرنا بہت آسان ہے۔ ہمارے نبی، صحابہ اکرام اور علماء نے اس فریضے کو سادگی سے انجام دے کر ہمارے لیے بہترین نمونہ پیش کیا ہے کہ نکاح سادگی سے کرو۔ ارے ہمارے نبی نے تو اس بات کا درس دیا ہے، اگر کوئی شخص نکاح کا پیغام دے اور تمہیں اس کا دین و اخلاق پسند ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہم نے نکاح جیسی سنت کو حرام رسم و رواجوں، بیہودہ پابندیوں سے مشکل بنا دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر پرتکلف دعوتیں کی جاتی ہیں، جن میں لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں، جن کو بغیر کھانا کھلائے بھیجنا ناک کٹانے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اب تو لوگ شادی ہال سے فارم ہاؤس کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں، جنہوں نے اخراجات میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ اے امت محمدیہ کے مسلمانوں، سن لو کہ نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں۔ نکاح تو 5 لوگوں میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے تو صرف دولہا دلہن، مال بھی ہو تو گواہوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے رشتہ داروں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے پڑوسیوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے تو صرف 2 گواہوں کا ہونا۔ سامعین اکرام، ان سب رسموں کے بعد فضول رسمیں جیسے جوتا چھپائی، راستہ رکائی سے دولہے کی جیب صفائی کی جاتی ہے۔ یہ سب فضول خرچے ہیں، ان سے حیا کا بھی خون ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک ہی اسٹیج پر دولہا اور دلہن کو لا کر بیٹھا دیا جاتا ہے مجھے بتائیے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ نکاح ہو گیا تو دولہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے کہ تیرے دوست بھی دیکھیں گے، تیرے رشتہ دار بھی دیکھیں گے، تیرے پڑوسی بھی دیکھیں گے، تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھیں گے؟ کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے؟ کیا وہ سب کے لیے محرم ہو گئی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا، ہم آپ کے بیٹے اور اپنی بیٹی کو ایک ہی اسٹیج پر نہیں بٹھائیں گے، ہم عورتوں کا انتظام الگ رکھیں گے اور مردوں کا انتظام الگ رکھیں گے۔ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ لڑکی کو بے پردہ اسٹیج پر لا کر بیٹھا دیا جاتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی پردہ ہوتا، نہ نقاب ہوتا، نہ چادر ہوتی، گھونگھٹ ہوتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، ایک ہی اسٹیج پر دولہے کے دوست مذاق کرنا شروع کرتے ہیں، دلہن کی دوستیں مذاق کرنا شروع کرتی ہیں، نہ جانے کتنی دوستیاں ہوتی ہیں، کتنے فون نمبر سینڈ ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری شادیوں میں فوٹو شوٹ کرنے والے کو بلایا جاتا ہے، اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے، کوئی عورتوں میں جائے یا نہ جائے، ویڈیو شوٹ کرنے والے کو باقاعدہ لے کر جایا جاتا ہے۔ دولہا اپنی دلہن کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے، پہلے ویڈیو شوٹ کرنے والے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ دولہا اپنی دلہن کو بعد میں لے کر جاتا ہے، پہلے ویڈیو شوٹ کرنے والے اس کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گھونگھٹ ڈال لو، لڑکی ڈال لیتی ہے، وہ کہتے ہیں ہٹا لو، لڑکی ہٹا لیتی ہے۔ جیسا جیسا وہ کہتے جاتے ہیں لڑکی کرتی جاتی ہے۔ اے امت محمدیہ کے غلاموں، اس غریب کی بیٹی کو بھی تو دیکھو، جس نے اپنی پوری زندگی اپنی بیٹی کا دہیج اکٹھا کرنے میں لگا دیا ہے۔ یہ فضول رسم و رواج اور حرام چیزوں کی وجہ سے اس کا نکاح ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نکاح پر سنت پر عمل کر کے سنت کے موافق نکاح کریں۔ بس ان خرافات سے ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے، بس ان سب فضولیات سے ہمیں اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گی، نہ جہیز کی نمائش نہ ڈھول کا تماشا، نہ جہیز کی نمائش نہ ڈھول کا تماشا، وہ سنت پیغمبر، بس یہی ہمارا تقاضا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.